السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامک بھائی اور دوستو، انڈر ویئر، بنیان، چڈی، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص پہن کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ کچھ مہینے پہلے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا، لیکن میں ہلکے میں لے کر اسے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لہذا میں نے انہیں مسئلہ بتا دیا کہ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، پہن کر نماز پڑھے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، اگر نہیں پہنتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو، جب میں نے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ اس جیسے ویڈیوز دیکھے تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بعض حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ پہن کر نماز پڑھے تب نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ سارے وہ یوٹیوبرز ہیں جن کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے، ان کے جملے تک صحیح نہیں ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ تک صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ وہ حضرات ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا ہے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے حقیقت؟ آج کی اس ویڈیو میں پوری وضاحت کروں گا میں۔ تو سب سے پہلے سمجھے کہ دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ انڈر ویئر، بنیان، انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہوتی ہے نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان چیزوں کا اگر نہ پہن کر نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے نہیں۔ تو سب سے پہلے چیز یہ سمجھ لیں، پہلے ان حضرات کے لیے جو الٹے سیدھے مسائل بناتے ہیں، بخاری اور مسلم وغیرہ کی یہ حدیث یاد ہونی چاہیے انہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین میں ایسی بات پیدا کرے جن کا دین میں کوئی وجود نہیں ہے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ اسلام میں سے نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے نہیں ہے۔ اتنی بدترین اور اتنی سخت الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو حضرات دین میں الٹی سیدھی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو آئیے مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز انڈر گارمنٹس، انڈر ویئر، بنیانز وغیرہ پہن کر ہوتی ہے نہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ نے نماز کے شرائط پڑھے ہوں تو ان میں آپ کو پتہ چلے گا نماز کی 7 شرطیں یا 6 شرطیں جو بھی آپ نے پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کپڑے کا پاک ہونا، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ تو سطر کا چھپا ہوا ہونا اس کے لیے مرد و عورت ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے کہ انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھیں تو ہوگی یا نہیں۔ تو عورت کے لیے سطر یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کر پیر تک چھپے ہوئے ہیں، صرف 3 چیز کھلے رہیں گے عورت کے، ہتھیلی، چہرے اور پیر، یعنی نیچے کے تلوے وغیرہ۔ تو یہ 3 چیزوں کے علاوہ سارے سطر میں داخل ہیں۔ اب وہ سطر چھپا لیتی ہے، چھپانے کے بعد اگر وہ اندر جو بھی پہننا چاہے پہن سکتی ہے، اسی طریقے سے اوپر سے کوٹ وغیرہ پہن لے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سطر چھپنا ضروری ہے، اس کے بعد زائد کر دے یا کم کر دے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص انڈر گارمنٹس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پہن کر نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کے شرائط میں سے سطر کا چھپنا۔ اب سطر چاہے کسی بھی طریقے سے چھپ جائے نماز ہو جائے گی۔ اب یہ کہنا کہ انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، ان کی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے سطر کا چھپانا ہے، وہ پائی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص سطر چھپانے کے بعد کوئی کپڑا زائد کر دے، مثلا ٹھنڈی میں کوٹ پہن لیتا ہے، چادر اوڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اوپر زائد کرتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، تو اندر بھی زائد کر لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، مثلا چڈی پہن لے، انڈر ویئر پہن لے، بنیان پہن لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جب اوپر زیادتی کی اجازت ہے تو اندر بھی زیادتی کی اجازت ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ انڈر گارمنٹس وغیرہ پہننے سے نماز نہیں ہوتی، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سطر کا چھپنا ضروری ہے۔ اب اس میں زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے، کوئی اندر زیادتی کر لے یا باہر زیادتی کر لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہوگا اور یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اگر کوئی شخص انڈر گارمنٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اور جو شخص انڈر گارمنٹس وغیرہ چڈی وغیرہ بنیان وغیرہ پہن کر نہ نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ صرف پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھ لے یا پھر صرف لنگی پہن کر مرد نماز پڑھ لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو دوستو اس ویڈیو کو سمجھیں اور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔